نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رہبت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب بہت تیزی کے ساتھ سمر رضوی نون اسٹاپ آپ کی سماعتوں کی قالین پہ اپنی محبتوں کا گلدستہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ حضرات اپنی سماعتوں کو منبر رسول تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے کلام ربانی کی بڑی مشہور و معروف آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت، اب آپ حضرات عبادت کو دیکھیے، یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو عبادت وہ ہوتی ہے جس کو ہم عبادت بدنیہ کہا کرتے ہیں۔ عبادت بدنیہ وہ ہوتی ہے جو بدن کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا استعمال ہوتا ہے، یہ عبادت بدنیہ کہلائی جاتی ہے۔ اور دوسری عبادت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسری عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت مالیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ عبادت مالیہ وہ ہے جس میں مال کا خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ یا خیرات کرتے ہیں، اس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، اس کو عبادت مالیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آج میرے دوست حضرت محترم بلال رضا بلالی صاحب قبلہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ الرسول کا ارادہ لے کے وہاں پر پہنچنے کے لیے تیار یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت بدنیہ کہا کرتے ہیں، اور ایک عبادت وہ ہے جس کو ہم عبادت مالیہ کہا کرتے ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں آپ کو پتہ چل گئی، لیکن ایک تیسری عبادت وہ بھی ہے جب کوئی بندہ مومن حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بدن کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مال کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس میں مال ہوگا اور بدن اس کا کمزور ہوگا، بدن اس کا لاغر ہوگا، تو وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور اگر طاقت و قوت، چھمتا، استطاعت اس کے پاس میں ہے، لیکن اگر اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس میں مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس میں سرمایہ نہیں ہے، تب بھی وہ مدینہ الرسول کی سرحدوں پہ نہیں جا سکتا۔ یہ عبادت حج اور عمرہ کی وہ ہے کہ اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور بدن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، آگے بڑھ کے میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، یہ حج جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ حج عربی، یہ حج جو ہے عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، قصد کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر مخصوص عبادت کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج بنا کیسے ہے؟ یہ حج دو حرفوں سے بنا ہے، ایک تو ہے دوسرا جیم ہے۔ ہم جب ہے اور جیم کو ملا دیں گے تو یہ حج بن جائے گا۔ ہم جب حج کو پڑھیں گے تو پہلے ہے کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں جیم کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میں ہماری سمجھ میں حج آئے گا۔ آج میں اسی کے تعلق سے بات کرنے لگا تھا، آج بہت لمبا ذہن میں اسی کے تعلق سے بنا کر کے لایا تھا، لیکن میرے پیروں میں قلت وقت کی تلوار، میری مطالعات گردن میں ابیزا ہے، وقت کی تنگ دامادی کے پیش نظر میں نون اسٹاپ بہت تیزی کے ساتھ مختصر گفتگو آپ سے کرنے لگا ہوں۔ حج جو ہے وہ دو حرفوں سے بنا ہے، ایک ہے اور ایک جیم۔ جب ہے اور جیم کو ہم ملا دیں گے تو یہ حج بن جائے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہے کے معنی میں حلم آتا ہے، ہے سے حلم آتا ہے، ہے سے حلم آتا ہے، اور جیم سے جرم آتا ہے۔ جب بندہ حج کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر، جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہی بات لے کر کے جاتا ہے، اس کے بعد میں یہی بات اس کے ذہن میں گردش کرتی ہوتی ہے، اے پروردگار عالم، میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے مولا ہے سے حلم بنا ہے اور ہے حلم سے حلیم بنا ہے۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے بڑا کوئی حلیم نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، تجھ سے بڑا تیری رحمتوں کا دریا تو بہت وسیع و عریض ہے، اور میرے مولا مجھ سے بڑا کوئی جیم سے جرم بنا ہے، مجھ سے بڑا کوئی جرم، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے، میرے پاس میں بہت زیادہ
जुर्म है, मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, अब परवरदिगार आलम अब मैं हज करने के लिए आ गया हूँ, तेरे महबूब के प्यारे घर को देखने के लिए आ गया हूँ, मैं सरकार की कब्र अनवर की जियारत करने के लिए आ गया हूँ। ऐ परवरदिगार आलम तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला तू मेरी खताकारी को मत दे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी इशियाशियारी को मत दे, ऐ मेरे मौला तू मेरी बदकारी को मत दे, ऐ मेरे मौला तू मेरी गुनाहगारी को मत दे, बल्कि तुझे तेरे प्यारे महबूब दानाए गुयूब का वास्ता, ऐ मेरे मौला मैं जब हज करने के लिए आ गया हूँ तो तू मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा दे, तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, आज मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ, हजरत मौलाना फैजान साहब किबला यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तमाम तर अरबाब मिंबर मेरी निगाहों के सामने है, मैं इन तमाम तर लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज बनाकर ये बात भी अलल ऐलान बताना चाहता हूँ। हज की 3 किस्में हैं, एक किस्म हज की एक हज की 3 किस्में हैं, एक तो हज क़िरान है, एक हज इफराद है और एक हज तमत्तु है। हज क़िरान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज क़िरान क्या है? हज क़िरान वो है जब बंदा एक मर्तबे इहराम बांध लेता है, उस इहराम को बांधने के बाद में उम्रा भी करता है और उसी उम्रे को उसी इहराम को खोलता नहीं है, पहले एक मर्तबे उसने इहराम बांधा और इहराम बांधने के बाद में पहले उम्रा किया और उम्रा करने के बाद में उसी इहराम को खोले बगैर जब हज के दिन आ जाते हैं, जब हज के अय्याम आ जाते हैं तो उसी इहराम से वो हज भी कर लेता है, ये हज क़िरान है। अब हज इफराद क्या है? सुनते चले जाइएगा कुकरा टाउन के गयूर मुसलमानों, हज इफराद जो है वो सिर्फ हज के मैदान में, वो सिर्फ हज के अय्याम में, हज के दिनों में इहराम बांधा जाता है, उससे उम्रा नहीं किया जाता है, सिर्फ हज किया जाता है, ये हज इफराद हो गया। अब हज की तीसरी किस्म सुन लीजिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हज की तीसरी किस्म हज तमत्तु है। बंदा जब हज करने के लिए जाता है तो इहराम बांधता है, पहले उम्रा करता है और फिर उसके बाद में इहराम खोल देता है और दोबारा जब हज के दिन आते हैं, जब हज के अय्याम आते हैं तो उसी इहराम को दोबारा बांध के वो हज अदा करता है, ये हज तमत्तु है। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें हैं और जहां से हिंदुस्तान के अंदर से लोग हज करने के लिए जाते हैं वो हज तमत्तु ही किया करते हैं। अब आइए इहराम है क्या? उर्फ़े आम में तो इहराम को लोग सिर्फ 2 चादरों को समझते हैं, एक चादर जो हमने नीचे बांध ली है और दूसरी चादर जो हमने कांधों पे ढांप ली है। उर्फ़े आम में तो आवाम तो उसी को इहराम समझते हैं, लेकिन आइए मैं आपको इहराम की मीनिंग भी बताता चलूं, आपको मैं इहराम के माना भी बताता चलूं। ये इहराम है क्या? ये इहराम वो है जब बंदा इहराम बांध लेता है तो यानी कि जो चीजें उस पर पहले हलाल थी वो हराम हो जाती है। जब बंदा इहराम बांध लेता है तो कुछ चीजें उस पर हराम हो जाती है। वो चीजें कौन है जो उस पर हराम हो जाती है? वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब बंदे ने इहराम बांध लिया उम्रा करने के लिए तो उसकी बीवी पहले उस पर हलाल थी, लेकिन जब तक इहराम बांधे रहेगा उसकी बीवी उस पर हराम रहेगी। पहले शिकार करना उसके लिए जायज था, लेकिन अब जब इहराम बांध लिया है तो शिकार करना उसके लिए हराम हो गया है। पहले खुशबू को सूंघना उसके लिए जायज था, लेकिन अब खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। अरे हद तो ये है कि वो अपने बालों को नहीं काट सकता है, अपने जिस्म से कोई बाल नहीं उखेड़ सकता है, और बात यही तक महदूद नहीं है, वो अपने बदन से मैल भी नहीं छुटा सकता है। ये इहराम की पाबंदियां है। लेकिन आइए इहराम पहले बांधा किसने था? तो सबसे पहले इहराम अगर किसी ने बांधा था तो किसी और ने नहीं बांधा था, बस बल्कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बांधा था। कौन है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह? ये हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के वालिद मोहतरम है। ये वही हजरत इब्राहिम खलील है जिनकी कुर्बानी करके हम उनकी सुन्नत को जिंदा करते हैं। सबसे पहले अगर इहराम किसी ने अपनी जिंदगी में बांधा था तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम ने बांधा था। जब हजरत इब्राहिम ने इहराम को बांध लिया तो परवरदिगार आलम को अपने इब्राहिम की सुन्नत इतनी पसंद आ गई थी, मेरे रब ने कयामत तक के आने वाले लोगों को यह हुक्म दे दिया था और इब्राहिम से कह दिया था, ऐ इब्राहिम तुमने आज इहराम जो बांधा है, कयामत तक अगर कोई भी हाथी अगर हज करने के लिए हिंदुस्तान से आए या हज करने के लिए पाकिस्तान से आए, हज करने के लिए जर्मनी जापान से आए, यहाँ तक के पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कोने से हज करने के लिए हाजी आएगा तो वो अपनी ड्रेस में नहीं, वो अपने लिबास में नहीं, वो अपने कपड़ों में नहीं, बल्कि इहराम बांध के आएगा तब वो हज करेगा। ये सुन्नत है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम की। अब आखिरी बात मैं आपसे करने
کہنے لگا ہوں سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ احرام دو چادروں میں کیوں ہوتا ہے؟ احرام سلا ہوا نہیں ہوتا ہے، بغیر سلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب روئے زمین پہ وہ اپنی ماں کے شکم سے تشریف لے کر کے آتا ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ میری مائیں میری بہنیں بھی میری گفتگو کو سماعت کر رہی ہیں، میں وہیں پر رکوں گا جہاں مجھے رکنا ہے، یہ میری مائیں میری بہنیں بھی میری گفتگو کو سماعت کر رہی ہیں، مجھے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن آج سمرنس بھی جو آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہے، آپ مجھے بھول جائیے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن آج جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں اس کو اپنی تختیہ دل پہ کندہ کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس کو اپنی تختیہ دل پہ خون جگر سے لکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سلے ہوئے لباس میں نہیں بلکہ بغیر سلے ہوئے لباس میں زیب تن کیا جاتا ہے، بغیر سلے ہوئے لباس میں بچے کو لپیٹا جاتا ہے، اور جب انسان مر کر کے ہندوستان کو چھوڑ کے قبرستان کو آباد کرتا ہے، اور جب دنیا سے رحلت کر کے دنیا سے کوچ کر کے دنیا چھوڑ کے جب بندہ مومن یا کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو لباس جو ہوتا ہے وہ سلا ہوا نہیں دیا جاتا ہے بلکہ کفن کی شکل میں بغیر سلا ہوا لباس دیا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی بغیر سلا ہوا لباس، اور جب بندہ مر جاتا ہے تب بھی بغیر سلا ہوا لباس پہنایا جاتا ہے۔ آخری بات سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سب سے پہلے اگر خانہ کعبہ کی کسی نے تعمیر کی تھی تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ شخصیت وہی حضرت ابراہیم کی ذات تھی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن آج تو پرنٹ میڈیا کا دور ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، آج تو سیٹلائٹ کا دور ہے، آج تو اخبارات کا دور ہے، لیکن سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، جب آج ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سہولتیں مہیا ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم نے کل خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت کوئی پاڑ باندھنے کے لیے کوئی لکڑی کا سامان مہیا نہیں تھا۔ آج تو جب ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں تو ہمیں پاڑ باندھنے کے لیے لکڑی کا سامان اور لوہے کا سامان مل جاتا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم نے کل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی، جیسے جیسے دیوار کی اونچائی بڑھتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم کے دل میں اگر یہ ارادہ پیدا ہوتا تھا کہ میں نے اب اس دیوار کو چن دیا ہے، اب مجھے اس دیوار کو چننا ہے، تو حضرت ابراہیم کے ارادے کو پتھر سمجھ جاتا تھا، اور ان کے ارادے کے مطابق پتھر اپنے آپ خود بخود چل کر کے ایک دیوار سے دوسری دیوار میں چلا جاتا تھا۔ اب میں ان نالائق ناہنجار غدار بدکار مکار نکمے لوگوں کو کال پہ تماچا رسید کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میرے مصطفیٰ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے میں آپ کو آج میں بابا کے دہل ٹکرا ٹاؤن کے اندر سے یہ اعلان بابا کے دہل کرنا چاہتا ہوں، اے لوگوں تم میرے مصطفیٰ کے علم کو ناپنے چلے ہو، تم میرے مصطفیٰ کے علم کی بات کرتے ہو، ارے مصطفیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، ارے حضرت ابراہیم کے قدم سے جو پتھر مس ہو جاتا ہے، جو پتھر حضرت ابراہیم کے بدن سے ٹچ ہو جاتا ہے، میرا رب اس پتھر کو اتنا علم والا بنا دیتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے ارادے کو سمجھ جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی، میرے مصطفیٰ کا پاور کتنا اونچا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی شان کتنی بلند والا ہوگی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، مزہ آ گیا تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سمر صاحب قبلہ، حضرت سمر صاحب قبلہ۔ اگر یہی تقریر ہماری آپ نے پہلے کرائی ہوتی تو یقین جانیے کہ آج باقی آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا، لیکن بہرکیف میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کے ہر کام میں مسئولیت شامل ہوتی ہے۔ آخری بات سنجیدہ انداز میں پیش کر کے، میں کہیں رکنے کا عادی نہیں ہوں، مولانا فیضان صاحب جانتے ہیں اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے تو غالباً ہمارے 3 ہی سٹاپ ہوتے ہیں پوری تقریر میں۔ ہم بلا وجہ کہیں سے کسی کا وقت برباد کرنے کے عادی نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان کا 1 منٹ قیمتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جس مدینے کو دیکھنے کے لیے عزیز من محترم بلال رضا بلالی جا رہے ہیں وہی سرکار کا مدینہ ہے، اور مدینے سے بس آخری بات ہے بھئی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہے۔ اب آپ سے کسی چیز
حدیث کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بس 10 منٹ ہماری بات ختم کر کے صلاۃ و سلام ہو رہا ہے۔ مدینہ شریف کے قریب میں ایک بستی، اور اس بستی کے قریب میں ایک جنگل ہے، اور اس جنگل میں ایک یہودی کا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اچانک اس کی بکری نے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی بکری نے دوڑنا شروع کیا، بکری دوڑتے دوڑتے مدینے کے اندر سے گلیوں کو کراس کرتے ہوئے بچہ کی بکری آگے آگے بھاگتی جا رہی ہے، لیکن بچہ پیچھے پیچھے بکری کے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، لیکن بکری کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بکری آگے آگے دوڑتی جا رہی ہے، بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک بچہ کیا دیکھتا ہے؟ میری بکری کہیں پہ نہیں رکی تھی، لیکن مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ جا کر کے اچانک رک گئی ہے، اور ایسے رکی ہے جیسے کوئی انسان کسی انسان کا انتظار کرتا ہے، جیسے کوئی کسی کے خیر مقدم اور ویلکم کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ دور کھڑے ہو کے اپنی بکری کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی بکری کسی مسجد سے نکلنے والے انسان کو دیکھ رہی ہے، لیکن اندر سے نکلنے والا کوئی اور نہیں آتا ہے، اندر سے آنے والی ذات کوئی اور نہیں ہوتی ہے۔ ایسی ذات اندر سے تشریف لاتی ہے، ایسی شخصیت اندر سے تشریف لاتی ہے جس کو زمانہ عبداللہ کے لخت جگر سے یاد کرتا ہے، جس کو زمانہ آمنہ کے لال سے یاد کرتا ہے، جس کو پوری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو پوری دنیا کعبے کے بدر الدجا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں، اب اس کی بکری ٹکٹکی باندھ کے اسے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھنے والا بکری کا مالک جو پیچھے بچے کی شکل میں کھڑا ہوا تھا، وہ بچہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ میرے مصطفیٰ کے چہرے بددعا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے لال تم کسے دیکھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا تھا محمد عربی مصطفیٰ، میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے زیادہ مہجبی و مہوارہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے محمد عربی، میں آپ کے پاس میں آیا نہیں ہوں بلکہ میری بکری دوڑتی ہوئی آ گئی تھی تو میں آپ کے پاس میں آ گیا۔ مجھے آپ نے کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ نہیں دیکھا ہوگا، میں تو اپنی بکری کے سہارے آپ کے پاس میں پہنچ گیا ہوں، لیکن محمد میں اب ایسے نہیں جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹا پھر کیسے جائے گا؟ اب تو تجھے تیری بکری مل گئی ہے، اور جا اپنی بکری کو لے کے اپنے گھر پہ چلا جا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بچے نے کہا تھا محمد ایسے نہیں جاؤں گا۔ محمد عربی مصطفیٰ نے کہا تھا میرے لال پھر پتا کیسے جائے گا؟ تو بیٹے نے کہا تھا میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ سے زیادہ مہجبی و مہوارہ کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اے محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے گا اور داخل اسلام کر لیجئے گا، جب تک کہ آپ مجھے کلمے کی دولت سے سرفراز نہیں کرو گے اس وقت تک میں مسجد نبوی کے گیٹ سے جاؤں گا نہیں۔ جب ضد پہ اڑ گیا بچہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت انکار کرتے رہے اور بچہ اصرار پہ اصرار کرتا رہا، لیکن بات جب بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو محمد عربی نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور داخل اسلام کر لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے بچے نے، اب اپنی بکری کو لے کے اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کا عالم یہ ہوتا ہے اگر جنگل میں جاتا ہے بکری چلانے کے لیے تو ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، اگر اپنے گھر کے اندر رہتا ہے تو ہر وقت نبی کے نام کے ترانے اس کے لبوں پہ رہتے ہیں، ہر وقت محمد عربی مصطفیٰ کا نام اس کے لبوں پہ رہتا ہے۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے لال کو تم اپنے منہ سے کہتے ہو، میرے بیٹا تم اپنی زبان سے کس کے نام کی نعرے لگاتے ہو، تم اپنے منہ سے کس کے نام کی مالا جپا کرتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں میں آج آپ کو اپنے دل کی کیفیت میں نے کئی دلوں سے نہیں بتائی تھی، لیکن میری ماں میں آج آپ کو ایک دل کا راز بتانا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو ایک دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ دل میں کون سا راز تم نے چھپا کر کے رکھا ہے، میرے لال کون سی بات تم نے مجھ سے چھپا کر کے رکھی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ۔ بیٹے نے کہا تھا میری ماں میں کچھ دنوں پہلے مسجد نبوی کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے محمد عربی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا تھا، میں نے مسلمانوں کے مسیحا کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، داخل اسلام ہو گیا ہوں۔ اب تو مجھے اگر میری آنکھ کھلتی ہے تو میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں رات کے سناٹے میں سوتا ہوں تو نبی کا کلمہ پڑھ کے سوتا ہوں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ماں نے جب اتنا سنا تھا تو ماں کی آنکھ سے آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ ماں نے کہا تھا میرے لال ارے تجھے معلوم نہیں ہے تیرے باپ کا انتقال تو
بہت پہلے ہو چکا ہے اور تو یتیم تو بہت پہلے ہو چکا ہے. تیرا ایک چچا ہے جس کے ذریعے ہم کھا پی رہے ہیں, جس کے مکان کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جو تیری پرورش کر رہا ہے, اور وہ ایک یہودی ہے. محمد عربی کو گالی بھی دیا کرتا ہے, مصطفیٰ کو برا اور بھلا بھی کہا کرتا ہے. بیٹا اگر تیرے چچا کو پتا چل گیا تو تجھے گھر سے نکال دے گا, مجھے بھی گھر سے نکال دے گا. بیٹے نے جب اتنا سنا تو ماں سے کہتا ہے میری ماں اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. چاہے چچا مجھے گھر میں رکھے یا گھر سے نکال دے, میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں تو پڑھ چکا ہوں, اب نہیں چھوڑ سکتا. بیٹے نے جب اتنا کہا, ماں نے بہت زیادہ سمجھایا لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا. اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں. بیٹا جنگل میں چلا جاتا ہے بکری چرانے کے لیے, ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. بکری جنگل میں چر رہی تھی, گھاس کو کھا رہی تھی, لیکن بیٹا درخت کے نیچے بیٹھ کے محمد عربی کے نام کے ترانے پڑھ رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے پڑھ رہا تھا, محمد عربی کے نام کی مالا جپ رہا تھا. اچانک اس کا چچا آ جاتا ہے, کیا دیکھتا ہے, بکری جنگل میں دور دراز چل رہی ہے اور میرا بھتیجا کسی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے. اچانک کانوں کی سماعت قریب کیا اس کے چچا نے اور کیا دیکھا کہ بیٹا کسی اور کو نہیں بلکہ میرے دشمن کو یاد کر رہا ہے, اس دشمن کو یاد کر رہا ہے جس کے خلاف میں ہر وقت گالیاں بکتا رہتا ہوں, جس کے خلاف میں ہر وقت زبان درازی کرتا رہتا ہوں. میرا بھتیجا اس کے نام کے نعرے لگا رہا ہے. بھتیجے سے پوچھتا ہے, بیٹا بتاؤ تم کس کے نام کی مالا جپتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا تھا, چچا جان میں کسی اور کا نہیں بلکہ محمد عربی کا غلام ہو چکا ہوں. میں نے اپنے دل کی سودا ان کے قدموں پہ کر دی ہے, میں ان کے نام کے نعرے لگاتا رہتا ہوں. اب ان کے اس کے چچا نے اس کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں گھسیٹتا ہوا جنگل سے اپنے گھر کی طرف لے آیا اور لانے کے بعد میں کہتا ہے, اے میرے بھتیجے بتاؤ کیا تمہیں گھر چاہیے یا محمد کا کلمہ چاہیے؟ تمہیں زمین و جائیداد چاہیے یا محمد کا کلمہ چاہیے؟ تمہیں کھیت و کلیان مکان و دکان چاہیے یا مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ چاہیے؟ اب سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں. مصطفیٰ جان رحمت کے اس ننھے سے سپاہی کا جواب, مصطفیٰ جان رحمت کے ننھے سے اس پیروکار کا جواب, مصطفیٰ جان رحمت کے ننھے سے اس عاشق کا جواب سن لیجئے گا اور اپنے تختیہ دل پہ نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا اسلام کے مقدس شہزادوں. جب چچا جان نے اتنا کہا تھا تو بیٹے نے کہا تھا, میرے چچا تمام تر زمین و جائیداد کھیت و کھلیان مکان و دکان دولت و ثروت و سرمایہ تمہیں مبارک ہو, میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں, محمد کا کلمہ مجھے مبارک ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سمر صاحب قبلہ, حضرت علامہ سمر صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹے سے ماشاءاللہ بہت بہت یہ بات طے شدہ ہو رہی تھی. اللہ اللہ. بچے نے کہا تھا, چچا مکان و دکان زمین و جائیداد جتنی بھی پراپرٹی ہے سب تمہیں مبارک ہو, اللہ اللہ. لیکن میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں, مجھے مصطفیٰ کا کلمہ مبارک ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے عاشق نے اس کے چچا نے اس کی ماں کو اس کے نکالنے سے پہلے ہی نکال دیا تھا. شرعی اعتبار سے اس کی ماں نے مدینے کے اندر دوسرا نکاح کر لیا تھا. اس نے اپنی دنیا دوسرے کے گھر میں بسا لی تھی. نکاح کرنے کے بعد میں وہ دوسرے کے گھر پہ قیام کر چکی تھی. اب بچے کو نکال دیا ہے اس کے چچا نے مکان سے. جیسے ہی مکان سے نکالا ہے, ارے 8-10 سال کے بچے کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے, اس کا وجود, اس کا قد و قامت کتنا ہوتا ہے, اس کے اندر ویٹ, اس کے اندر وزن کتنا ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں وہ تمام لوگ اس بات کا مشاہدہ کریں. ارے 10 سال کے بچے کی اوقات کتنی ہوتی ہے. بچے کو جب چچا نے گھر سے نکال دیا, باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور ماں بھی اس گھر سے کسی اور کے گھر میں ڈیرا جما چکی ہے. اب وہ بچے کو ایسے ہی نہیں نکالا ہے, زمین و جائیداد سے تو بے دخل کر دیا. اس کے بعد میں چچا نے کہا تھا, بیٹا تم ایسے نہیں جاؤ گے, جو تمہارے بدن پہ کپڑے ہیں انہیں بھی اتارنا پڑے گا, جو تمہارے پیروں میں جوتیاں ہیں انہیں بھی اتارنا پڑے گا. بچے کے بدن سے اس نے کپڑے بھی اتار لیے ہیں اور پیروں سے ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی وہ بھی چھین لی ہیں. وہ مکے کی اور مدینے کی وہ وادی کیسی وادی تھی, اس کے اندر جب اس کے پیروں کے اندر, اس کے پیروں کے نیچے جب کانٹے
چبھتے تھے، جب اس کے پتھروں کنکر چبھا کرتے تھے تو آہ منہ سے نکلتی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد سے ٹکرا جاتی تھی۔ بچہ ننگے بدن ہے، ننگے پیر ہے، مدینے کے اندر گھوم رہا ہے کہ کوئی مجھے 2 کپڑے پہننے کے لیے دے دے، اس کے بعد میں کہیں اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے میں جانا چاہتا ہوں۔ آج مدینے کے عاشق یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون مدینہ؟ وہی مدینہ جس مدینے کے تعلق سے مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا امام 5 وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے دل کو مدینہ الرسول کے قریب میں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہن کر کے 5 وقت مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اسی مدینے کا تصور لے کے یہ ننھا سا بچہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، چلو میں اس کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے اس نے دوسری دنیا بسا لی ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے پیارے، اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے ماں، یہ تو ماں ہی جان سکتی ہے، اس کا دل ہی جان سکتا ہے، اس کا پروردگار ہی جان سکتا ہے۔ میں ماں کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ بچہ پہنچ جاتا ہے اپنی ماں کے دروازے پر اور جا کے جیسے ہی دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون ہے جس نے دروازے پہ دستک دی ہے، کون ہے جس نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، کون ہے جس نے دروازے کو جنبش دیا ہے، کون ہے جس نے دروازے کو ہلایا ہے، کون ہے جس نے دروازے پہ کھٹکھٹایا ہے۔ اندر سے جیسے ہی آواز آئی تھی ماں کی، بچے نے جیسے ہی اپنی ماں کی پیاری آواز سنی تھی تو رو کر کے کہا تھا میری ماں آج تجھ سے ملنے کے لیے کوئی اور نہیں، تیرا لال، تیرا بیٹا، تیرا لخت جگر، تیرا نور نظر، تیرا بیٹا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب اتنا سنا تھا پیاری ماں نے تو ماں نے اپنے لال سے کہا تھا میرے لال تو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے، تیرے آنے کا سبب کیا ہے، تیرے آنے کا اصول کیا ہے، تیرے آنے کا ضابطہ کیا ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے، تیرے آنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ جب اتنا کہا تھا بیٹے سے ماں نے تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں دروازہ تو کھولو تمہیں خود پتا چل جائے گا۔ جیسے کہ ماں نے دروازہ کھولا تھا تو اپنے بیٹے کے ننگے بدن کو دیکھ کے ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ماں نے کہا تھا میرے لال تیرا یہ حال کس نے کر دیا ہے، تیرے پیروں سے تو خون کے فبارے نکل لگے گا، میرے لال یہ حال تیرا کس نے کیا ہے، تیرا چہرہ گرد آلودہ ہے، تیرا بدن مٹی سے ہٹا ہوا ہے، تیرے بدن پہ لباس بھی نہیں گا، تیرے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں گا، میرے لال بتا تو صحیح یہ حال تیرا کس نے کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا تھا میری ماں میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گئے، اور بات یہی تک محدود نہیں گا، میری ماں بدن سے کپڑے اور پیروں سے چپلیں بھی میرے چچا نے مجھ سے چھین لی گئے۔ ماں نے کہا تھا میرے لال اب تم کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کس کو اپنے دل کی داستان سناؤ گے۔ تو بچے نے کہا تھا، نبی کے ننھے سپاہی نے کہا تھا، نبی کے عاشق، نبی کے غلام نے کہا تھا میری ماں اب میں کہیں اور نہیں بلکہ اسی مصطفیٰ کے پیارے مدینے میں جانا چاہتا ہوں جس کی محبت کی وجہ سے میرے بدن سے کپڑے اتر گئے، جس کی محبت کی وجہ سے میرے پیروں سے خون کا فبارے نکل گئے۔ میری ماں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، لیکن تم سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بنتی، ایک ریکویسٹ، ایک اپیل، ایک درخواست، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھا میرے لال بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو بیٹے نے کہا تھا ماں مجھے تم سے کچھ اور نہیں چاہیے، اگر تمہارے پاس میں ایک چادر ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے مجھے دے دو، ایک سے تہمت بنا لوں گا اور ایک سے اپنے بدن کو چھپا کے مدینہ چلا جاؤں گا۔ اس لیے کہ اگر میں ننگے بدن مدینہ جاؤں گا تو جو میرا تقویٰ ہے وہ مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے عاشق، اے مصطفیٰ کے دیوانے تیری حالت کیا ہے، اس حالت میں مدینہ جائے گا۔ جب اتنا کہا تھا ماں سے بچے نے تو ماں اندر جاتی ہے اور اندر جانے سے پہلے ماں کہتی ہے میرے لال اگر تو 2-3 دن یہاں ٹھہر جائے تو میں نیا لباس سلوا کر کے تجھے دے دوں گی، اس کو اپنے بدن پہ پہن لینا، وہ لباس زیب تن کر کے اس کے بعد مدینے کی سرحدوں کے قریب ہونے کا ارادہ کرنا۔ بچے نے کہا تھا میری ماں میرے پاس میں وقت
پیدا نہیں گئے. اگر تمہارے دروازے پہ ایک رات ٹھہر گیا اور مجھے موت آ گئی تو میں اپنے مصطفیٰ کے شہر مدینہ نہ جا سکوں گا. اے لوگوں نمازوں میں دولت و ثروت و سرمایہ کی دعائیں مانگنے والوں, اے لوگوں نمازوں میں بیٹی اور بیٹے کی التجائیں کرنے والوں, کبھی دعاؤں میں مدینے کی زیارت مانگ لیا کرو. کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد کو دیکھنے کی دعائیں مانگا کرو. اگر پیغمبر اسلام کے گنبد کی زیارت ہو گئی تو ہماری زندگی کا ستارہ زمین پہ نہیں ہو جس سوریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. بیٹے نے کہا تھا میری ماں اگر ایک رات میں یہاں پر ٹھہرا تو مجھے موت بھی آ سکتی ہے, لیکن موت آ گئی تو گنبد خضرا میں نہیں دیکھ پاؤں گا. ماں مجھے صرف چادر عطا کر دیجئے. ماں نے اپنے گھر سے لا کر کے ایک چادر دی, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. بیٹے نے ایک سے تہمند بنا لیا اور دوسرے کو اپنے کاندھوں پہ اوڑھ کے مدینے کے قریب جا رہا گئے. المختصر یہ کہ بچہ مدینہ الرسول کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مسجد نبوی کے دروازے کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن سنتے چلے جائیے گا ٹکرا ٹاؤن کے غیور مسلمانوں, جب زمانے والے گرا دیتے ہیں تو اٹھانے کے لیے کوئی اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتا ہے. جب زمانے کے لوگ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں تو میرا پیغمبر اپنے سینے سے لگا لیا کرتا ہے. ایک بچہ, ایک دیوانہ ننھا سا عاشق مصطفیٰ کا ننھا سپاہی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے اور آنکھ سے آنسو سیڑھیوں پہ ٹپ ٹپ بچے کے گر رہے تھے. ادھر صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات, داماد پیغمبر حسنین کے بابا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے. میرے آقا اچانک ارشاد فرماتے ہیں صدیق تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور میرا 10 سال کا ننھا سا دیوانہ, میرا سچا سپاہی, میرا عاشق, مجھ سے عقیدت کرنے والا, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, الفت و انسیت کرنے والا میرا ننھا سا دیوانہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. جاؤ اس کے ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں لا کر کے دے دو, میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر آئے ہیں نکل کے مسجد کے اندر سے اور بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا ہے بیٹا تجھے تیرے محمد عربی مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا تھا صدیق تم مجھے اس حال میں میرے مصطفیٰ کے پاس لے کر کے جا رہے ہو, میرے بدن پہ لباس بھی ثابت نہیں گئے, میرے بدن سے خون کے فوارے نکل لگے گئے, میری زلفیں بکھری ہوئی ہے, میرے چہرے پہ گردٹی ہوئی ہے. تم اس حالت میں پیغمبر اسلام کے پاس میں لے کر کے جا رہے ہو. صدیق نے کہا تھا بیٹا سن لے, ارے جب زمانے والے دنیا کے لوگ گرا دیا کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت اٹھا لیا کرتے ہیں. تمہیں تمہارے مصطفیٰ نے یاد فرمایا ہے. جب بچے نے اتنا سنا اور صدیق نے, حضرت صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے پاس میں لے جا کے پیش کیا تھا تو میری اور آپ کے پیغمبر نے اس ننھے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور لگا کے کہا تھا بیٹا اگر تجھے دنیا کا کوئی گھر نہیں ملا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تیرے مصطفیٰ کو تیرے رب نے اتنی شان عطا کی ہے تجھے جنت میں مکان دلا سکتا ہے. تبھی تو کسی نے کہا تھا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کہتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ مولانا سمر رضوی صاحب کو ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت. آج محبت کرتے ہو دنیا دار سے, رات کے سناٹے میں موبائل فون کان پہ لگا کے نہ جانے کس کس سے باتیں کرتے رہتے ہو. ارے عاشقی کی داستان پڑھنا ہے تو لیلا مجنون کی مت پڑھو, عشق کی داستان پڑھنا ہے تو ہیرے رانجھا کی مت پڑھو.
اگر عشق کی داستان پڑھنا ہے تو حضرت بلال کی پڑھ لیا کرو، اگر محبت کی داستان پڑھنا ہے تو قرن کے اویس کرنی کی پڑھ لیا کرو، اگر اویس کرنی کی داستان پڑھو گے، حضرت بلال کی داستان پڑھو گے، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ آج تو تم نے عشق کو مذاق سمجھ لیا ہے، آج تو تم نے عشق کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ جو بات کو آگے بڑھاؤں، ورنہ اویس کرنی تک آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا، نہیں کروں گا، میں اپنی بات کو یہیں پر دفن کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بلال کی ہسٹری پڑھو گے تب عشق تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ کون بلال؟ وہی بلال مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بلال پتھر پہ لٹا دیا کرتا، گرم پتھر پہ لٹا دیا کرتا تھا۔ بلال کی چربی پگھلتی تھی، بلال کی چربی پگھلتی جاتی تھی۔ امیہ کہتا تھا بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب میرے کوڑوں کی بارش تمہارے بدن پہ ہوتی ہے تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے بلال کا پیارا جواب سن لیجئے گا اسلام کے مقدس شہزادوں۔ ارے بلال نے کہا تھا امیہ جب تو مجھے آگ پہ لٹا دیتا ہے، جب تو مجھے تپتے ہوئے پتھر پہ لٹا دیتا ہے، جب تو میرے اوپر کوڑوں کی بارش کرتا ہے، بوچھار موسلادھار کرتا ہے، اس وقت مجھے تیرے کوڑوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم تصور میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا بددعا والا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے بالکل کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ان کے نثار کو ہی کیسے بھی رنج میں ہوں، ان کے نثار کو ہی کیسے بھی رنج میں ہو۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ سبحان اللہ، عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کے، جو نبی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، واہ واہ ڈنڈے پڑیں گے واہ واہ، تب سمجھ میں آئے گا، قبر پہ ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا عشق ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ اپنے پلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں کرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، کیوں نہ کرتے ہم شکر کا سجدہ تیرا، پانی پیتے ہیں تیرا، کھاتے ہیں دانا تیرا، میری ہر سانس، میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن، کچھ بھی تو میرا نہیں، جو بھی ہے میرا تیرا، نہ رکھ محتاج اپنے بندوں کا زمانے میں، الہی خیر و برکت دے تو سب کے عابدانے میں، مریضوں کو شفا دے رب قدیر، جملہ بیماروں کو صحت دے، غریب و بے کسوں کو مال و زر حسب ضرورت دے۔ پروردگار عالم، جو میرے بھائی محترم بلال رضا بلالی کل یا پرسوں میں مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی زیارت حرمین شریفین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، جتنے لوگوں نے ان سے دعا کے لیے کہا ہے یا جو لوگ کہیں گے، جو کہہ چکے ہیں، ان کو اپنی ان تمام تر لوگوں کو یہ اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھے۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو بھی ایک نہ ایک دن مدینہ شریف کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔